إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم شرح السنہ کے تیسرے درس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ دو دروس میں ہم نے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ سے آپ کے سامنے سنت اور بدعت کے مسئلے میں چند اہم عقائد کا تذکرہ کیا تھا، اصول اور ضوابط کا تذکرہ کیا تھا۔ گزشتہ درس میں جہاں پر بات رکی تھی، انشاءاللہ آج کے درس میں اس سے آگے کا حصہ پڑھنا ہم شروع کریں گے۔ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جان لو، جب بھی لوگ کسی بدعت کی ایجاد کرتے ہیں تو اسی طرح کی کوئی سنت ضرور وہ ترک کر دیتے ہیں۔ جہاں بدعت کی ایجاد ہوتی ہے وہاں سنت کی وفات ہوتی ہے۔ سنت کو قتل کرنے کے بعد ہی بدعت کو رواج ملتا ہے۔ اس لیے اگر بدعت کا کوئی خاتمہ چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرے۔ دین پر عمل کرنے سے بدعت کو جگہ نہیں ملتی، اور جہاں پر لوگ سنت پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں وہیں سے بدعت کو راستہ ملتا ہے اور بدعت سماج اور معاشرے کے اندر پنپنے لگتا ہے۔ فاحذر المحدثات من الامور، اس لیے جب بھی کوئی نئی چیز پیدا ہو تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر تو اس سے بچو، اس کے پیچھے نہ لپکو۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت اور بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ یہاں امام بربہاری رحمہ اللہ نے ایک حقیقت کی طرف واضح کیا، رہنمائی کی، راستہ دکھایا، اور فرمایا کہ بدعت کو روکنے کا سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ آپ سنت کو رواج دیں۔ سنت کا جہاں بول بالا ہوگا وہاں بدعت کو جگہ نہیں ملے گی، اور جہاں بدعت کو جگہ ملنی شروع ہوئی وہاں سنت کا قتل عام ہوگا، سنت کو ختم کیا جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب بھی لوگ کسی بدعت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں تو وہاں جو مشروع طریقہ ہے اس عبادت کو انجام دینے کا، وہ مشروع طریقہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ محرم کے موقع پر 10ویں محرم 9ویں محرم کو جن کو آپ ڈھول تاشے پیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کیا وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ سینہ کو بھی کرنے والے اور اس طرح ناچ گانے اور ڈی جے پر تھرکنے والے روزہ اور
اللہ رب العالمین کی عبادت میں وقت گزارتے ہوں. مشروع طریقہ چھوڑا، بدعت نے وہاں پر اپنی جگہ بنائی. آپ بہت سارے لوگوں کو پائیں گے وسیلہ پکڑتے ہیں عجیب و غریب طریقے سے. ایسے لوگوں کو پیر کا درجہ اور ولی اور بزرگ کا درجہ دیے ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین سے لاکھوں میل دور ہیں. نماز تک کا اہتمام نہیں کرتے، ہمیشہ گندے اور ناپاک رہنے والے ان کو انہوں نے پیر کا درجہ دیا. اور ایسے بددین لوگوں کی وفات پر ان کے قبر کے پاس پہنچ کر ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. اور جائز جو وسیلہ ہے اس وسیلے سے غافل ہے. تو جب بھی انسان کسی بدعت کے اندر گرفتار ہوگا تو وہاں سنت مر جائے گی. جو مشروع طریقہ ہے اس سے لوگ دور ہو جائیں گے. جتنے لوگ اس طرح کے شرکیہ وسیلوں کے اندر مبتلا ہیں ان سے پوچھیں کہ شرعی وسیلے کیا کیا ہے، جائز وسیلے کیا کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے. وہ لمبا ہمارا تجربہ رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر دعوتی خدمت انجام دیتے ہوئے. جو قبر رسول کے پاس آ کر وسیلہ پکڑتے ہیں یا بقیع الغرقد کے قبرستان میں آ کر صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان سے پوچھنے پر کہ جائز طریقے کیا ہے وسیلہ پکڑنے کے، ذرا بتائیں کون سے وسیلے مشروع ہیں، کسی کو نہیں پتا. تو سنت کی وفات ان کے یہاں کس لیے ہوئی ہے؟ بدعت کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ سے. اگر مشروع طریقے پر عمل کیے ہوتے اس بدعت کو جگہ نہیں ملتی. چنانچہ کتاب و سنت کی روشنی میں وسیلے کے 3 طریقے مشروع ہیں. اللہ رب العالمین کے ناموں کے وسیلے سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرو، جیسے کہ 3 لوگوں کا قصہ جو غار کے اندر جا کر پناہ لیے تھے اور غار کے منہ پر ایک چٹان آ کر راستہ بند کر دیا تھا، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی. سب نے اپنے اپنے اعمال خیر کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے اس مصیبت سے نجات کا سوال کیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی. تو یہ ایک جائز وسیلہ ہے کہ انسان اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے کسی مصیبت سے نجات کا سوال کرے. اسی طرح آپ کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، نیک بندہ ہے اللہ رب العالمین کا، اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. چنانچہ صحابہ اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ، جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان تھے ہم ان سے درخواست کرتے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اور بارش نازل ہوتی. آج ہم آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش نازل فرما، بارش عطا کر. وہیں پر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی قبر موجود ہے، اور جب تک اللہ کے رسول باحیات رہے صحابہ اکرام قحط سالی کے موقع پر اللہ کے رسول سے درخواست کرتے رہے، لیکن وفات کے بعد اب اللہ کے رسول کی قبر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اپنے درمیان بزرگ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے بارش طلب کریں. تو یہ وسیلہ جائز ہے. البتہ کسی وفات پا چکے شخص کے قبر کے پاس جا کر اس کا وسیلہ پکڑنا تو یہ مشروع نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، اور بسا اوقات شرک کے قبیل میں داخل ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو
جو جائز وسیلہ ہے اس کا علم نہیں کہ ابھی اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی کوشش نہیں کی. اسی طرح تبرک کا مسئلہ لیں. تبرک کے جتنے ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں تمام کے اندر ہمارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر ہم دیکھتے تھے تھوڑی سی نگاہ کسی سے ہٹی فوراً قبر رسول کے اوپر جو جالیاں ہوتی ہیں اس میں ہاتھ پھیر کر اور پتہ نہیں اپنا کپڑا اتار کر اس میں ٹچ کرتے ہیں, چومتے ہیں, چاٹتے ہیں. بلکہ ہم لوگ وہاں کھڑے رہتے تھے ان کی ارشاد و توجیہ کے لیے, شرعی مسائل بیان کرنے کے لیے, تو وہ ہم سے آ کر سلام کرتے. جیسے ہی ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں, آپ یہاں پر بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو اسی طریقے سے مصافحہ کرتے ہوئے. مصافحہ کرنے کے بعد فوراً ہاتھ کو اپنے پورے جسم پر ملنے لگتے ہیں کہ یہ شخصیت بہت بزرگ شخصیت ہے, اس جگہ پر موجود ہے, تو اس سے ہم برکت اس طرح حاصل کریں. بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے آپ مصحف لے کر, قرآن مجید کو لے کر چومتے ہیں, تلاوت سے پہلے, تلاوت کے بعد, چومنے کے بعد ہی رکھیں گے. بے شمار طریقے ہیں ہمارے اس سماج اور معاشرے کے اندر ناجائز تبرک کے. ایسے لوگوں سے آپ سوال کریں کہ تبرک کے جو جائز طریقے ہیں ان کا آپ کو علم ہے؟ نہیں پتا. تو جہاں سے سنت ختم ہوگی وہاں سے بدعت کا داخلہ ہوگا. بدعت جہاں داخل ہوئی وہاں سے سنت کا قتل عام شروع ہوا. جو تبرک کے جائز طریقے ہیں قرآن کو اللہ رب العالمین نے مبارک کہا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. اس سے برکت کیسے حاصل کی جائے گی؟ چوم چاٹ کر نہیں, بلکہ اس کی تلاوت کر کے, اس پر تدبر کر کے, غور و فکر کر کے, اس سے نصیحت حاصل کر کے, اس پر عمل کر کے برکت حاصل کی جائے گی. مسجد نبوی بڑی بابرکت جگہ ہے, برکت کیسے حاصل کی جائے گی؟ مسجد کی دیواروں سے اپنے جسم کو ٹچ کر کے, مسجد کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر مل کر. صحابہ کرام اس طریقے سے برکت حاصل کرتے تھے؟ نہیں, بلکہ وہاں پر نماز پڑھ کے, وہاں دروس کا اہتمام ہوتا ہے, دروس میں شرکت کر کے, اس طریقے سے برکت حاصل کی جائے گی. تو جو جائز طریقے تھے, جائز طریقوں کو لوگوں نے چھوڑا تو وہاں پر ناجائز طریقے داخل ہوئے, بدعتیں داخل ہوئی. میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے طریقے رائج ہیں. ایصال ثواب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. فاتحہ خوانی اور پتہ نہیں کیا کیا, 40 ہوا اور 50 ہوا, پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ میت کو فائدہ پہنچے, قبر کے اندر بھی ان کو نیکیاں پہنچتی رہے. جتنے ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقے سے واقف, لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں میت کو فائدہ پہنچانے کے جو شرعی طریقے ہیں, دعا کرو میت کے لیے, صدقات و خیرات کرو. اگر ان کا مال ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے, ان کے مال میں سے پیسہ نکال کر کسی کو حج بدل کے لیے بھیجو. بہت سارے طریقے ہیں ایک میت کو فائدہ پہنچانے کے شریعت کے اندر. ان جائز طریقوں سے انسان جاہل ہوتا ہے, اور جب سنت سے انسان دور ہوتا ہے تو جا کر بدعت کے گود میں گرتا ہے. تو یہ حقیقت ہے جو بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہر علاقے میں, ہر سماج اور معاشرے کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَاحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدَعِ تَعُودُ حَتَّى تَصِيرَ كِبَارًا وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشْبِهُ الْحَقَّ فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام. فرماتے ہیں آگے امام بربہاری رحمہ اللہ
کہ دین کے اندر جو چیزیں نئی نئی ایجاد کی جاتی ہیں، جو بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں دین کے اندر داخل کی جاتی ہیں، وہ شروع میں انتہائی معمولی قسم سے شروع ہوتی ہے. پہلے پہل جب کسی بدعت کو سماج اور معاشرے کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اس وقت اس کی شکل و صورت، اس کی مقدار انتہائی معمولی ہوتی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں اس کی شروعات ہوتی ہے. اگر اسی وقت اسے دفن نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، تو آہستہ آہستہ یہ بدعت ہر سال بڑی ہوتی رہتی ہے، اور بڑی ہونے کے بعد ایسی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے کہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. لیکن چونکہ شروع میں ہی اس نے اس پر رد نہیں کیا تھا، اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اب انتہائی عظیم مقدار میں ہو جانے کے بعد معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. اب چاہنے کے باوجود بھی اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. چاہتے ہیں اچھا نہیں لگتا، سنت کی محبت کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہاں ایک اب اچھا نہیں ہو رہا ہے. آپ نے شروع میں ہی اگر روک دیا ہوتا تو اس کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن چونکہ شروع میں آپ نے روکا نہیں، آہستہ آہستہ وہ بدعت بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، اور اس کی شکل و صورت ایسی ہو گئی کہ اب اس پر قابو پانا آسان نہیں ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نماز تراویح کا جس دن اختتام ہوتا ہے، قرآن جس دن حفاظ ختم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت خصوصی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. بعض علماء نے اسے انتہائی محدود پیمانے پر جائز کہا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ختم کرنے کے بعد انسان اگر دعا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں نے اسے ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی. آج خاص تراویح ہے، آج قرآن ختم ہوگا، دعا ہوگی آج، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر پورے رمضان میں وہ بھیڑ نہیں ہوتی جو 29ویں رمضان کو بھیڑ ہوتی ہے. یہاں تک کہ مدینے کے روڈ راستوں میں بھی جگہ نہیں ملتی. بہت پہلے آنے کے بعد بھی آپ کو مسجد سے بہت دور روڈ کے پاس بھی جگہ نہیں ملے گی نماز پڑھنے کے لیے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی جہاں زندہ ہے وہ آج پہنچ چکا ہے مسجد نبوی. وجہ کیا ہے؟ آج آدھے گھنٹے تک لمبی دعا ہوگی. شروع میں بھی اگر کسی نے جائز کہا تھا اس کو، 1-2 منٹ 2-4 منٹ دعا ہو جائے، آہستہ آہستہ بڑی ہوتے 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 وہ آج ایک شکل اختیار کر چکی ہے. اسے نماز کا ایک حصہ قرار لوگوں نے سمجھ لیا ہے. بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اصل تراویح تو 29ویں رات کو ہوتی ہے. پورے مہینے میں اگر حاضر نہ ہوا ہو، 29ویں رات کو تو ضرور حاضر ہونا ہے. آج دعا ہوگی، اس دعا میں ضرور شرکت کرنی ہے. تو حقیقت میں شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے، معمولی قسم سے، اور آہستہ آہستہ جب شکل و صورت بالکل الگ اختیار کر لیتی ہے، جو لوگ شروع میں جائز بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بعد میں کہ نہیں یہ تو اسلام نہیں ہے، سلف کے یہاں تو یہ چیز موجود نہیں تھی، اس کا تو وجود نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے میت کے ساتھ بہت سارے علاقوں میں عجیب و غریب بدعتیں پائی جاتی ہیں، جن کے یہاں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے، پہلی نظر میں دیکھ کر چونک جاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس معاشرے میں رہنے لگے تو ان کو ایک نارمل چیز لگتی ہے. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا. ایک ہی ساتھ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، چل رہا.
جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یہ بندہ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مصافحہ، ان کے ساتھ مصافحہ، وہ بھی اپنے دائیں اور بائیں والے کو مصافحہ۔ پہلی بار آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیا لگے گا؟ ایک نئی چیز، لیکن جو اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں ان کو لگتا ہے نارمل چیز ہے، ان کو لگتا ہے نماز کا یہ حصہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ نماز کا یہ حصہ ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر عید ملن کا ایک رواج شروع ہو چکا ہے، مسجد کے اندر عید ملن ہوگی، عید ملن کی پارٹی، یقیناً عید کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، سلام و کلام کرنا، خوشیاں بانٹنا اچھی چیز ہے، لیکن اسے ایک رسم کی طرح الگ رنگ دیا جائے اور اس کے لیے باضابطہ محفل منعقد کی جائے، اسٹیج سجایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ نہیں تھا، ایک نئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں۔ اس سال ہم نے بعض مسجدوں کے اندر بعض لوگوں نے دکھایا باضابطہ تصویر اور ویڈیوز کہ یہ معاملہ بڑھتے 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 بعض علاقوں میں کس درجے میں پہنچ چکا ہے، عید کے دن مسجد کے اندر باضابطہ عید ملن کا پروگرام رکھا گیا ہے اور غیر مسلموں کو دعوت دی گئی اور اسٹیج پر وہ موجود ہیں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین، اور ان کو پھول مالا پہنایا جا رہا ہے عید ملن کے نام پر۔ یہ اسلام ہے؟ تو حقیقت میں کسی بھی بدعت کی شروعات انتہائی معمولی درجے سے ہوتی ہے، اگر اسی وقت اس پر نکیر کی جائے ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھ پائے گی، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو آہستہ آہستہ بڑا ہوتے 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 وہ الگ شکل اختیار کر لے گی۔ ہم نے ایک بار دیکھا اور لکھا تھا بھی میں نے فیس بک میں، 29ویں رات کو رات بھر پریشان رہے اس دعا میں شرکت کے لیے، اور فجر کی نماز میں دوسرے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، 29ویں رمضان ہے، فجر کی نماز میں مسجد خالی، کیوں؟ رات بھر پریشان تھے اس دعا میں، مسجد نبی پہنچنے میں کافی وقت لگا اور وہاں سے نکلنے میں 2-4 گھنٹے لگ گئے، ہر راستہ کیا ہے؟ بلاک ہے، 3-4 گھنٹے بعد پہنچے ہیں تھکے ماندے، اب جسم میں طاقت نہیں ہے فجر کی نماز میں شرکت کی، فجر کی نماز میں مسجد آدھی خالی۔ میں نے خود جس مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے فیس بک پہ لکھا تھا، اس مسجد میں فجر کی نماز میں غالباً سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی اور جلدی نماز ختم کر کے سب بھاگے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، ابھی کہا نا کہ جب بدعت داخل ہوتی ہے تو سنت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مشروع کیا ہے؟ فجر کی نماز لمبی ہو، یہ فرض ہے، اور اس دعا کا کوئی وجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی شروعات کی ہے، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے بھی، سلف صالح نے بھی تراویح کی نماز پڑھی ہے، لیکن ان سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس طرح وہ دعا کا اہتمام کریں۔ بعض علماء نے اس کی محدود اجازت دی تھی، لیکن الگ رنگ میں ڈھل جانے کے بعد، ایک الگ شکل و صورت اختیار کر لینے کے بعد بہت سارے علماء نے اس پر نکری۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بدعت کو اس کی شروعات میں ہی دفن کرنے کی ضرورت ہے، اگر اسی وقت آپ نے اسے ختم کر دیا، آپ کا سماج اور معاشرہ اس بدعت سے پاک رہے گا۔ ایک مرتبہ اجازت دے دی، دوسری مرتبہ اس سے بڑی شکل میں ظاہر ہوگی، پھر دوسری مرتبہ کہیں گے وہ تو کیا تھا، اس کو کر لینے میں کیا حرج ہے، اس سے پہلے تو ہم یہ کر چکے ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ خواتین کے ساتھ اختلاط، اگر کسی کی عادت نہ ہو، ایک ہی رکشے میں
ایک خاتون کے بغل میں بیٹھنا پڑے، بڑا شاک گزرے گا۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ ضرورت تو پڑتی ہے، ٹرین میں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، اسپتال میں تو مجبوراً بیٹھنا ہی پڑتا ہے انتظار کرتے وقت، چلو اس کو بھی تھوڑا گوارا کر لیتے ہیں۔ آہستہ ہوتے ہوتے لفٹ کے اندر بھی اگر ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بڑھتے بڑھتے ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے دلیل بناتا ہے، وہ تو کر چکے تھا نا، تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب اتنا ہو ہی چکا ہے، یہ تو کھلیرا بھائی ہے، یہ تو ماموں کا لڑکا ہے، یہ تو پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ اگر آ بھی جائے گھر میں اور خالہ کی بیٹی کو، ماموں کی بیٹی کو دیکھ ہی لے تو کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ کیا باہر نہیں کرتے؟ دکاندار سے تو گفتگو کرنا ہی پڑتا ہے، سبزی خریدنے وقت تو اس سے مول بھاؤ کرنا ہی پڑتا ہے، تو جب اس سے جائز تو یہ کیوں جائز نہیں؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، ایک بدعت اس سے بڑی بدعت کی طرف دعوت دیتی ہے، تو یہ بدعت اور گناہ کی صفت ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ ہی جب آئے وہیں سے راستہ بلاک کریں، اسے بڑھنے نہ دیں، اسے ہلکے میں نہ لیں۔ شروعات ہلکے پن سے ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان اس میں ترقی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زنا میں گرفتار ہو چکا ہے اور اچانک زنا میں گرفتار ہو گیا۔ زانی اور زانیہ آج ہی ملے تھے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد زنا میں گرفتار ہو گئے، ممکن ہے؟ اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے 10 مہینے لگے ہیں، اس کے بعد اس مرحلے تک پہنچے ہیں۔ اگر کوئی چرس، آفیم، گانجا اور دوسرے جو مخدرات ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، اگر یہاں تک پہنچ چکا ہے تو آپ اس سے پتا کریں کہ ایک ہی بار وہاں تک نہیں پہنچ گیا ہے، وہ اس کی بھی شروعات سگریٹ اور بیڑی سے ہوئی تھی، تمباکو اور گٹکا اور پان سے ہوئی تھی۔ اسے تمباکو، گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ معمولی لگاتا ہے، تو ہلکی چیز ہے، معمولی چیز ہے، سبھی استعمال کرتے ہیں، کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شیطان وسوسہ دلاتا ہے، اس میں نشہ بھی نہیں ہے، ہم تو روزانہ کرتے ہیں، ہمیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہاں نشہ ہے اس میں۔ آہستہ آہستہ سفر طے کرتے 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 شراب تک پہنچتا ہے۔ ایک ہی بار اس کے ہاتھ میں شراب کا جام نہیں آ جاتا، چرس، آفیم اور گانجا کا شکار پہلے دفعہ ہی نہیں ہو جاتا، تو یہ گناہ اور بدعت کی صفت ہے۔ فإن صغار المحدثات من الامور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، چھوٹی چھوٹی بدعتیں آہستہ آہستہ بڑی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشْبِهُ الْحَقِّ، اس امت کے اندر جتنی بدعتیں پائی گئی شروع میں انتہائی معمولی تھی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ سنت ہی ہے، بدعت نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا، جو اس طرح کی بدعتوں میں داخل ہوئے وہ اس کے جال میں پھنس گئے۔ ثم لم يستطع المخرج منها، اور ایک مرتبہ جب پھنسے تو نکلنا ممکن نہیں ہوا، جو پھنسے پھنستے ہی چلے گئے، دھستے چلے گئے۔ فعظمت وصارت دینا يدان بها، آہستہ آہستہ یہ بدعتیں بڑی ہوتی رہی یہاں تک کہ دین کا حصہ بن گئی اور لوگ اسے دین سمجھ کر اب کرنے لگے۔ فخالف الصراط المستقیم فخرج من الاسلام، اور آہستہ آہستہ بڑی شکل اختیار کرنے کے بعد صراط مستقیم جو تھا وہ صراط مستقیم سے ہی ہٹ گئے، اور صراط مستقیم سے ہٹنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام سے ہٹنا۔ تو آخر میں اس نے اسلام کی ہی مخالفت شروع کر دی، اسلام کی تعلیمات کی دھجی اڑانا ہی شروع کر دیا۔ اب بدعت اور بدعتیوں کے گود میں ہی بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے، سنت کی مخالفت میں اسے لذت ملتی ہے، سنت اور اہل سنت کی اتباع کرنے میں اور ان کی مجلسوں میں شرکت میں اسے آر محسوس ہوتی ہے، اور وہی مجلسیں انہیں اچھی لگتی ہے جو بدعت اور بدعتیوں کی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ شروع سے ایسا نہیں تھا،
شروع میں ہلکا پھلکا ہٹا ہے اور آہستہ آہستہ وہیں پر چونکہ اس نے اپنے قدم کو نہیں روک لیا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے 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 اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب پیچھے لوٹنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس لیے کبھی بھی ایک انسان کو بدعت کو، چاہے وہ معمولی ہی قسم کی کیوں نہ ہو، اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور اہل بدعت کی قربت کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ قریب ہوں گے، آہستہ آہستہ ان سے قریب اور اہل سنت سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے اس کو۔ آج جس مقام پر وہ کھڑے ہیں شروع سے ایسے نہیں تھے۔ ایک زمانے میں اہل سنت کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے، لیکن قدم بہکا، اپنے قدم کو نہیں روکا انہوں نے، آہستہ آہستہ جو منحرف قسم کے لوگ تھے ان کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ اہل سنت کی مخالفت کرنا اور سنت کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی مخالفت کرنا اپنا شعار سمجھنے لگے۔ تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی معاملہ آئے، خصوصاً کوئی نیا معاملہ آئے، وہ دیکھے کہ اس کا جو موقف ہے، اس موقف کے ساتھ میں ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں اور مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بعض مشہور شخصیات کی وفات کے وقت ایک مسئلہ چھڑ جاتا ہے، کیسے تھے وہ، سنت کی دعوت دینے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یا منحرفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ایسے موقع پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا تو دفاع میں یا رد کرنے میں۔ ایسے موقع پر آپ اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کا جو موقف ہے، اس موقف کی تائید کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اگر آپ کے موقف کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے سلفی علماء کھڑے ہیں اور ان کے موقف سے آپ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح ڈگر پر چل رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اس موقف سے خوش کون لوگ ہو رہے ہیں، جو منحرف قسم کے ہیں، آپ کی تحریروں کو وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، آپ کے ویڈیوز کو وہ لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، جن کے دل میں مرض ہے، جو ہمیشہ اسلام اور علماء اسلام کی مخالفت میں ہی سرگرم رہتے ہیں، اگر ان کو آپ کی بات پسند آ رہی ہے، آپ کی تحریریں پسند آ رہی ہے، تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگر علماء اسلام آپ کی مخالفت میں ہے اور منحرفین آپ کو پسند کر رہے ہیں اس موقف کی وجہ سے، اس کا مطلب کہ کچھ ہے اس میں، آپ صحیح ڈگر پر نہیں چل رہے۔ وہیں پر فوراً اپنے قدم کو روک لیں۔ اگر اسے آپ نے ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، تو آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے کتنے دور پہنچ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعد میں واپس آنا مڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ذکر کی ہے علامہ بربہاری رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء من حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او احد من العلماء فإن اصبت فيه اثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار۔ فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے جب بھی کوئی بات سنو تو کبھی بھی کوئی موقف اختیار کرنے، اپنی کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو۔
اہل زمان کی اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، فوراً کوئی موقف اختیار کرنے میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ صبر کرو، اور اس معاملے میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ اس مسئلے میں صحابہ اکرام کا کوئی اثر موجود ہے یا نہیں ہے، یا علماء اسلام کا کوئی فتویٰ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں صحابہ اکرام یا معروف علماء کا کوئی قول آپ کو مل جائے تو اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور وہی اپنا موقف بنا لو، لیکن اگر تمہیں کوئی موقف نہ ملے تو جلد بازی نہ کرو اپنا موقف پیش کرنے میں، موقف مل جائے جم جاؤ اس موقف کے ساتھ جو صحابہ اکرام کا موقف تھا، جو صحابہ اکرام کی رائے تھی، صحابہ اکرام جس دین پر قائم تھے، ان کی جو رائے ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، گرچہ آپ کو لگے کہ یہ صحابہ اکرام شاید کہ اس مسئلے میں وہم کے شکار تھے اور ان سے چوک ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے دلائل کو دیکھ کر کہ میں جو سوچ رہا ہوں یہی صحیح ہے اور صحابہ اکرام شاید اس موقف اس مسئلے میں چوک کے شکار ہو گئے ہیں، لگے بھی اگر آپ کو ایسا دلائل کو دیکھ کر، تب بھی اپنی رائے پیش کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ سے پہلے علماء اسلام میں سے یہی فتویٰ دیا ہے کسی نے یا نہیں دیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی فتویٰ نہ ملے، بظاہر لگے کہ دلائل کے اعتبار سے میری بات بالکل صحیح ہے، تب بھی اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پرہیز کریں، اپنے حد تک محدود رکھیں، اسے لوگوں کے سامنے پرچار نہ کریں۔ ابھی گزشتہ درس جو ہمارا ہوا کلیان میں، شروط الصلاح امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہم پڑھا رہے تھے، دعائے استفتاح کے سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہم نے وہاں پڑھ کر سنایا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں امر ثابت ہے، ہمیں صحیح سند سے حدیث مل چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعائے استفتاح کا حکم دیا ہے، تو امر کی وجہ سے یہ واجب ہونا چاہیے۔ قاعدہ یہی کہتا ہے، دلائل کی روشنی میں دعائے استفتاح، دعائے ثنا جس کو آپ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو آپ اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھتے ہیں یا کوئی دوسری دعا پڑھتے ہیں، اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، دعائے ثنا کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صحیح سند سے حدیث مل چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے قواعد کی روشنی میں تو اسے واجب ہی ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک تلاش کے باوجود کسی عالم کا فتویٰ مجھے نہیں مل سکا جس نے واجب کہا ہو اسے۔ جتنے علماء کا فتویٰ میں نے پایا، تمام کے تمام اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنت ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اسے سنت کہا کہ یہ سنت ہے، یہ دعا سنت ہے، واجب نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا قول مجھے نہیں مل سکا اس کے وجوب پر، اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے اسے واجب کہنے کی۔ کسی کا قول مجھے چونکہ نہیں ملا اب تک کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسے واجب کہا ہو، تو اب اپنی طرف سے جو میں سمجھ رہا ہوں یہ درست ہی ہے یا نہیں، مجھے اب شک و شبہ ہے۔ اگر کسی کا قول مل جاتا تو میں اس کو واجب کہتا، لیکن چونکہ کسی عالم کا قول مجھے مل نہیں رہا، اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اسے واجب کہوں۔ تو یہ ہوتا ہے علم کا مقام اور علمی شان۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ کسی مسئلے میں اپنی کوئی رائے قائم کرنے سے، خصوصاً اگر اس کا تعلق فتنے سے ہے، اہل سنت اور اہل بدعت میں گھماسان مچنے والا، جیسے کہ قرضاوی کی وفات کے بعد ہوا تھا
ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا گھمسان مچا ہوا تھا، تائید میں لکھنے والوں کی ایک لمبی فہرست، مخالفت میں لکھنے والوں کی ایک لمبی فہرست، ہر بندہ مفکر بنا ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو موقف ہے اس موقف کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں اور مخالفت میں کون لوگ کھڑے ہیں۔ مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ سلفی علماء ہیں جو اپنے تمسک بالسنہ کی وجہ سے اہل علم کے درمیان معروف ہیں، اور آپ کا موقف ان کے خلاف ہے، تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آپ صحیح ٹریک پر نہیں چل رہے ہیں، آپ کسی غلط ٹریک پر چل رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو مخالف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور جو ہر مسئلے میں آپ کو لگتا تھا کہ منحرف ہیں، اس مسئلے میں وہی آپ کے ساتھ تالی پیٹ رہے ہیں، آپ کی ہر بات پر واہ واہی دے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ کچھ ہے، آپ سے کچھ لغزش ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس وجہ سے سلفی علماء آپ کے خلاف اور جو منحرف تھے وہ آپ کے تائید میں۔ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہیں پر اپنے قدم کو روک لے، آگے نہ بڑھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور کبھی بھی ایسے موقع پر اپنی رائے پیش کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب سب سے پہلے تقدیر کے انکار کا فتنہ اٹھا، کہاں سے اٹھا تھا یہ فتنہ؟ بصرہ سے اٹھا تھا۔ معبد الجہنی نام کا ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کا انکار کیا تھا کہ اللہ رب العالمین پہلے سے کسی چیز کو مقدر کر کے رکھے ہو، جانتے ہو کیا کچھ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کب اللہ کو علم ہوتا ہے؟ اس بندے نے کہنا شروع کیا، لوگوں کے درمیان پرچار کرنا شروع کیا کہ کام کے واقع ہونے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ نہیں جانتے تھے، اعوذ باللہ من ذالک، کہ کفر ہے۔ جب یہ فتنہ وہاں سے اٹھا اور کچھ لوگ سپورٹر مل بھی گئے، تو وہاں کے علماء نے، علماء تابعین نے کیا مناسب سمجھا؟ صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس موقع پر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے تعامل کریں۔ وہ خود عالم دین تھے، معمولی قسم کے نہیں، اس درجے پر علم کے فائز تھے، امام بخاری اور امام مسلم ان سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس موقع پر اپنی کوئی رائے قائم کریں اور لوگوں کو رہنمائی کریں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں یا ان کے ساتھ سہیوگ کریں۔ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بصرہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں حج یا عمرے کرنے کے لیے، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور ایک مقصد لے کر آئے ہوئے ہیں، کیا؟ کاش کے کسی صحابی سے یہاں ملاقات ہو جائے اور ان سے پوچھیں ہمارے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیسا تعامل ہونا چاہیے۔ کن سے پوچھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے خانہ کعبہ میں اور ان سے جا کر پوچھا۔ خود سے فیصلہ کر سکتے تھے لیکن نہیں، صحابہ کرام ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم خود اپنی طرف سے کوئی رائے لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ صحابہ کرام جو کچھ کہیں گے لوگوں کو انہی کی بات نقل کر کے اسی پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو یہ ہے صحیح موقف فتنے کے موقع پر کہ ایک انسان اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کرے بلکہ کبار علماء کی طرف رجوع کرے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر سلفی علماء بہت جلدی رائے نہیں دیتے، انتظار کرتے ہیں امت کی جو کبار علماء ہیں ان کی طرف سے کیا رائے آتی ہے، اور جب ان کی طرف سے کوئی رائے آ گئی تو اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی رائے جلدی بازی میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ یہی ہمارا ہونا چاہیے۔ فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء من حتى تسأل وتنظر، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اچھی طرح غور و فکر کے بعد کہ صحابہ اکرام اور علماء اسلام نے اس بارے میں کچھ کہا یا نہیں کہا ہے، اگر کہا ہے
تو آپ کی رائے انہی کی رائے کی طرح ہونی چاہیے، ان سے ہٹ کر الگ سے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، اچھی طرح جان لو کہ صراط مستقیم سے، راہ راست سے جو لوگ نکل جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ اما احدهما فرجل قد زل عن الطريق، فرماتے ہیں اما احدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد الا الخير فلا يقتدى بزلله فانه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك۔ فرماتے ہیں کہ راہ راست سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں۔ پہلی قسم ہے کہ راہ راست سے، صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا، لیکن مقصد نیک تھا، حق کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، اجتہاد کیا لیکن اجتہاد درست نہیں ہوا۔ تو ایسے موقع پر گرچہ وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا یہ اجتہاد درست نہیں ہے تو ان کی اقتدا نہ کریں۔ اگر ان کی اقتدا کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس مسئلے میں وہ حق کے ساتھ نہیں ہے، ان کا موقف درست نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ قلبی لگاؤ ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، انہیں ہم بہت عقیدت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں بھی بہت اونچا مقام دیتے ہیں، تو ان کی رائے لگ رہا ہے کہ درست نہیں اس مسئلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اقتدا کر رہے ہیں اور اس رائے سے اس مسئلے میں دستبرداری نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو اسے ہی شخصیت پرستی کہتے ہیں، اسے شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ اس موقع پر آپ کیا کریں، ان کی اس رائے میں ان کا ساتھ دیں اور اس پر عمل کریں۔ ایسے موقع پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اپنے علم کے اعتبار سے کہ حق پر کون ہے، حق سے قریب ترین قول کن کا ہے۔ جن کا قول حق سے قریب ترین لگے ان کے قول کو اختیار کریں اور اسی پر عمل کریں، اور اپنے جس شیخ کا، جس عالم دین کا حد سے زیادہ وہ احترام کرتا ہے، اگر لگے کہ اس مخصوص مسئلے میں ان سے چوک ہو رہی ہے تو اس مخصوص مسئلے میں ان کی اقتدا بالکل نہ کرے، اور اس عالم دین کو بھی چاہیے کہ اپنے اس موقف پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے مجبور نہ کرے، اور کوئی اگر ان کی مخالفت کرتا ہے تو ان کے ساتھ بغض و عداوت اور نفرت نہ رکھے، بلکہ قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی کہ وہ حق کی اتباع کے لیے میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ بالکل بھی دل کے اندر نہ کوئی تکلیف ہونی چاہیے اور نہ دعوت دینی چاہیے کہ میری ہر بات کو قبول کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہی شخصیت پرستی ہے اور یہی سے تقلید کا راستہ کھلتا ہے۔ تقلید جامد کا جو راستہ مقلدین کے پاس آج ہم دیکھتے ہیں نا، شروعات یہی سے ہوئی تھی۔ اپنے امام اور اپنے شیخ کا قول کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ہمارے شیخ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، دوسرے کسی شیخ کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے ان کا اس مسئلے میں، اور دوسرے شیخ کا ہی قول اس مسئلے میں برحق ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھیں،
اللہ رب العالمین کیا سمجھیں گے، پہلے اس کی فکر کریں. اللہ کے پاس آپ کو آپ کے علم کے حساب سے جواب دینا پڑے گا. تو حق سے جو ہٹ جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو حق کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا بھی مقصد تھا کہ جو درست رائے ہے اسی پر عمل کریں گے، اور دلائل کی روشنی میں اجتہاد کرتے انہیں لگ رہا ہے کہ میں جس موقف کو اختیار کیا ہوں یہی درست موقف ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیں، صدقہ فطر میں پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مشہور مختلف فی مسئلہ ہے. سلفی علماء اس مسئلے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے. آپ ایک عالم دین کے ساتھ سنت کی نشر و اشاعت چونکہ وہ کرتے ہیں، ہمیشہ بدعت اور اہل بدعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت کس لیے ہے؟ للہ فی اللہ ہے. اس مسئلے میں آپ کے اس شیخ نے جو موقف اختیار کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کتاب و سنت سے یہ قول، یہ موقف قریب تر نہیں ہے. جن کے ساتھ ان کا اختلاف ہے وہ دوسرا موقف ہی زیادہ اقرب الی الصواب ہے. تو ایسے موقع پر جان بوجھ کر اپنے شیخ کی اقتداء نہ کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا موقف غلط ہے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے. سلف کیا ہے اختلاف رہا. رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا. اگر ایک عالم دین نے ایک موقف پیش کیا دلائل کے ساتھ، انہیں لگتا ہے کہ یہی راجح ہے، دوسرے سلفی عالم نے کہا کہ نہیں یہ موقف نہیں، یہ موقف درست ہے، دونوں کا اختلاف ہوا اس مسئلے میں، آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ جس سے میں قریب ہوں اس کا موقف اختیار کر لوں؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ حق کے قریب کن کا قول آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ ان دونوں نے حق کی مخالفت کرنا نہیں چاہا ہے، اجتہاد کیا، خیر کو ہی پانا چاہتے تھے لیکن چوک ہو گئی کسی سے. اس میں وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس ماجور ہوں گے اگر حق کو پانا مقصود ہو، نفس کا غلبہ مقصود نہ ہو، بلکہ حق کا غلبہ مقصود ہو تو انشاءاللہ اگر غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر ان کو ضرور ملے گا. لیکن کسی کو پتا ہے کہ ان کا یہ موقف کمزور ہے، اس کے باوجود انہی کا ساتھ دے تو یہ اللہ رب العالمین کا پکڑا جائے گا، بچ نہیں پائے گا. تو حق سے دور جو ہو جاتے ہیں کسی مسئلے میں وہ دو قسم کے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے کہ حق کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، حق کو ہی پانا چاہتے تھے، اسی پر عمل کرنا چاہتے تھے، کتاب و سنت پر ہی عمل مقصود تھا لیکن چوک ہو گئی ہے. تو ایسے موقع پر ان کی اس غلطی میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، اقتداء نہیں کی جائے گی. جان بوجھ کر کوئی اقتداء کرے گا تو ہلاک ہوگا وہ. دوسری قسم ہے رجل عاند الحق، ایک شخص جو حق کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، عناد کا شکار ہے، معاند ہے، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرے گا اور اس کے لیے تنکے کا سہارا لینے کی ضرورت پڑے تب بھی لے گا، بلکہ اپنی طرف سے دلیل تیار کرے گا. قرآن کی آیت کو بدلنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. حدیث پتا ہے کہ ضعیف ہے، اس کے باوجود زبردستی صحیح کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ جو موقف اختیار کیا ہوں اس کے لیے کسی بھی طرح اسے ثابت کرنا ہی کرنا ہے، چاہے انتہائی کمزور دلیل کا سہارا لینا پڑے اور واضح دلیلوں کو چھوڑنا پڑے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے موقف کو ثابت کرنا. جیسے کہتے ہیں نا انزۃ ولو طارت، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، کس بارے میں؟ دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہاں پر بکری بیٹھی ہوئی ہے. کہہ رہا ہے یہ بکری ہے، یہ تو پرندہ ہے. کہ نہیں بکری ہے. کہ میں مان ہی نہیں سکتا، پرندہ ہے یہ.
کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ خراب ہے، اپنے آنکھ کا علاج کرائیں. یہ بکری ہے، یہ دونوں آپس میں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کے بھاگ گیا. کہ اب تو مان لو اڑ بھی گیا وہ، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گرچہ اڑ جائے میں تو بکری ہی کہوں گا. تو یہ حق کی مخالفت میں کچھ لوگ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں ہماری بات چیت ہوئی، اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے تھے، آپ کا سایہ نہیں ہوتا، اور آپ کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے اس کا بھی سایہ نہیں ہوتا. پکڑ کے لے گئے اور ان کو دکھایا، ان کے سامنے، نظروں کے سامنے سایہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مان سکتے کہ سایہ ہوتا ہے، کچھ دوسرا معاملہ ہے یہاں پر. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عناد کہتے ہیں. جان بوجھ کر حق کو ٹھکرا دینا، قبول نہیں کر سکتے ہم. مکہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیا. انہوں نے فرمائش کی کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو یہ چاند جو ہے نا 2 ٹکڑا کر کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ ہاں آپ کا رب آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی تعظیم ہے، بڑا مقام ہے آپ کا. اللہ کے رسول نے دعا کی اور چاند ان کی نظروں کے سامنے 2 ٹکڑا ہو گیا، اس کے باوجود نہیں مانے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانے کہ حق واضح نہیں تھا ان کے لیے، سب کچھ کلیئر تھا لیکن نہیں ماننا ہے. حق دھرمی جس کو کہتے ہیں، کسی کو عناد کہتے ہیں. تو دوسری قسم کون سی ہے؟ کچھ لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں حق دھرمی کی بنا پر. ایسا نہیں کہ حق کو پانا چاہتے تھے اور چوک ہو گئی، یہاں چوک ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں حق دھرمی کا معاملہ ہے. کہتے ہیں فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌ، تو ایسا بندہ گمراہ بھی ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کرنے والا. شیطان المرید فی هذه الامہ، اور یہ خبیث قسم کا شیطان ہے اس امت کے اندر، یہ کبھی بھی خیر نہیں چاہتا لوگوں کے لیے. حقیق علی من عرفه ان يحذر الناس من، کسی بھی ایسے شخص کی معرفت آپ کو ہو جائے کہ یہ بندہ ہٹ دھرم ہے، جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے اور بدعت کی نشر و اشاعت کرتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں یہ بالکل بھی جائز نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مزار کا مجاور بنا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس قبر کے اندر جو مدفون ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لوگوں کی مرادیں پوری نہیں کر سکتے. بلکہ بعض مجاوروں کو پتا ہے کہ جس قبر پر لوگ نذرانے پیش کر رہے ہیں یہاں پر کوئی قبر ہے ہی نہیں، ایسے ہی مشہور کر دیا لوگوں کے درمیان بناوٹی جھوٹی قبر. اور ایسی قبروں کی تعداد کم نہیں ہے، لوگ نذرانے چڑھا رہے ہیں، اپنی گاڑھی کمائی وہاں پر ڈال رہے ہیں، اور جو مجاور ہے اسے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ گورکھ دھندا ہے اور لوگوں کا دین و ایمان میں لوٹ رہا ہوں. تو ایسے کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو معرفت ہو جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دین و ایمان سے سودا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا نام لے کر لوگوں کو تنبیہ کریں کہ اس سے اپنے دین و ایمان کو بچائیں. ایسے موقع پر اس کی عزت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کا نام لیں گے تو غیبت ہو جائے گی. اب غیبت کے ڈر سے اس سے لوگوں کو نہیں ڈرائیں گے تو لوگوں کا ایمان تہس نہس ہو جائے گا، لوگ حسن ظن کا شکار ہو کر اس کے قریب ہوں گے اور اپنا دین و ایمان سب کچھ بیچ ڈالیں گے. اس لیے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا اس فرد واحد کی عزت کی حفاظت سے کہیں زیادہ اولا اور مقدم چیز ہے. آپ لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اس فرد واحد کی عزت کی پرواہ نہ کریں، نام لے کر لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ دیکھو وہ بندہ کیا ہے، وہ بندہ لوگوں کے دین و ایمان سے سودا کرتا ہے، جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا، ہمیشہ بدعت کو پروموٹ کرتا ہے. تو ایسے شخص سے اپنے دین و ایمان کو بچائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُبَيِّنَ لَهُمْ قِصَّتَهُ،
اس کا جو بھی قصہ آپ کو معلوم ہو تمام قصے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھ دیں کہ دیکھیں یہ اس بندے کی حقیقت ہے، میں نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے گمراہ شخص کی جو لوگوں کے دین و ایمان سے کھیلتا ہو اور لوگوں کے دین و ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہو، ایسے شخص کی عزت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ایسے شخص کی عزت کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا ہے۔ یقیناً ہماری شریعت نے کہ کسی کی غلطی خصوصاً گناہ سے متعلق کوئی چیز آپ کو نظر آ جائے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، لیکن کس شخص کے بارے میں یہ حکم ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کے دین و ایمان سے سودا نہیں کرتا، وہ شخص جو لوگوں کا دین بگاڑتا ہو اور دین کے نام پر ان کے درمیان بدعتوں کو پروموٹ کرتا ہو، ایسے شخص کی عزت کے بارے میں شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ اس پر پردہ ڈالیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ ہمارے اسلاف کی پوری سیرت آپ کھنگال ڈالیں، پائیں گے کہ ایسے موقع پر کبھی بھی انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، کھول کھول کر ایسے گمراہ لوگوں کے گمراہیوں کو انہوں نے واضح کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگ ان سے بچ کر رہے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے۔ لئلا يقع في بدعته احد فيهلك، کیوں بیان کرنا ہے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے؟ تاکہ کوئی اس کی بدعت کے اندر گر نہ جائے، اس کی بدعت میں گرفتار نہ ہو جائے اور اسے دین سمجھ کر قبول نہ کر لے، اور انجام کیا ہوگا اگر قبول کر لے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر ڈالے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِسْلَامُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدِّقًا مُسَلِّمًا۔ اچھی طرح جان لیں، اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرمائے کہ کسی شخص کا اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا نہ ہو، مصدقاً، اور کتاب و سنت میں جو بھی چیز بیان کی گئی ہو اس کی تصدیق کرنے والا نہ ہو، مسلماً، اور بلا چو چرا اسے تسلیم کرنے والا نہ ہو۔ یہ تین اہم صفت ہے، متبعاً، مصدقاً، مسلمہ۔ جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تصدیق کریں۔ ہمارا پروردگار اس طرح ہے، آپ نے دیکھا نہیں، قرآن میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، تصدیق کرے کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ قبر کے اندر میت کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور پھر جواب کی بنا پر نعمت یا عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا اس لیے تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح اتباع بھی کرے، عملی زندگی کے اندر اسے نافذ کرے۔ ایسا نہیں کہ تصدیق تو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ہاں تصدیق کرتے ہیں، بالکل سچ ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو مسجد سے بھاگ گیا، نماز نہیں پڑھا۔ اس نے اتباع کی، تصدیق کیا لیکن اتباع نہیں کی۔ اتباع بھی ضروری ہے، عمل بھی کرنا ہے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ۔ صرف تصدیق کیا لیکن اتباع کا جہاں معاملہ آیا وہاں بھاگ کھڑا ہوا۔ زکوٰۃ اس کے مال پر فرض ہو چکا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، میں مالدار ہوں اور میرے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا، بالکل مجھے تسلیم ہے، تو ٹھیک ہے زکوٰۃ دے۔ اب دیتا نہیں تو کیا ایسے شخص کو متبع کہا جائے گا؟ مانتا ہوں غیبت کرنا حرام ہے، مانتا ہوں شراب پینا حرام ہے، لیکن ساتھ میں کر بھی رہا، تو صرف تصدیق کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے تصدیق کے مطابق، اور ساتھ میں مسلمن، بلا چوں چرا تسلیم کر لینا، گرچہ اپنے عقل کے خلاف ہی کیوں نہ نظر آئے۔ چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، ایک زانی کو رجم کیا جائے گا، اور کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہی اسلام کا قانون ہے۔ ٹخنے سے اوپر کپڑے کو پہنا جائے گا، داڑھی کو رکھا جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا، اپنی رغبت کے خلاف ہے۔
آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں یہ فرسودہ 1400 سال پرانا قانون اس زمانے کے لحاظ سے صحیح تھا، آج کے زمانے کے لحاظ سے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس نے بلا چوچرا اسے تسلیم کیا نہیں۔ کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی لیکن عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات 70 سے زائد بیویوں کے ساتھ مجامعات کی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہیں کہ یہ عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے انکار کر دیا، کیا کہا جائے گا؟ اس نے تسلیم کر لی بلا چوچرا، اسے سرخم قبول کر لیا نہیں۔ تو یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، مصدق بھی ہو، متبع بھی ہو، مسلم بھی ہو۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد كذبهم۔ اگر کوئی گمان کرتا ہے کہ شریعت کے کچھ مسائل ایسے باقی رہ گئے ہیں جنہیں صحابہ کرام نے بیان نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے پہنچایا نہیں ہم تک، اللہ کے رسول نے تو بیان کیا تھا لیکن وہ کوتاہی کر کے چھپا گئے، تو ایسا شخص صحابہ کرام کی تکذیب کرتا ہے، صحابہ کرام کو جھوٹا کہتا ہے، ان پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، جھوٹا ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ وَكَفَى بِهَذَا فُرْقَةً وَتَعْنًا عَلَيْهِمْ۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے کچھ چھپا لیا، مکمل نہیں پہنچایا ہم تک دین کو، دین کے اندر کچھ باتیں ایسی باقی رہ چکی ہیں جو صحابہ کرام پہنچانے سے قاصر رہے ہم تک، تو اس سے بڑی فرقت، اختلاف اور اس سے بڑا طعن و تشنیع صحابہ کرام پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کسی صحابی پر یہ الزام لگائے کہ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، جوا کھیلنے والا تھا، غیبت کرنے والا تھا، یہ زیادہ سنگین الزام ہے، یا یہ الزام لگائے کہ صحابہ کرام نے دین کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا، مکمل طور پر ہم تک اسلام کو پہنچایا نہیں، کون سا بڑا الزام ہے؟ یہ کہیں خطرناک الزام ہے صحابہ کرام کے اوپر کہ وہ دین کو مکمل ہم تک پہنچائے نہیں، بلکہ کچھ چیزیں انہوں نے چھپا لی۔ اللہ کے رسول نے میلاد تو منائی تھی لیکن صحابہ کرام نے بیان نہیں کیا ہے۔ ایسا شخص کیا ہوگا اگر اس طرح کا عقیدہ رکھے، نظریہ رکھے، تو صحابہ کرام کی تکذیب کر رہا ہے، ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، اور اس سے بڑا ان پر کوئی طعن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ان پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌ۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا بدعتی ہے، گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ مُحْدِثٌ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنْهُ۔ اور اسلام کے اندر ایسی چیز ایجاد کرنے والا ہے جس کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی ادنا سا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اہم قاعدہ ہے جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جو بھی دین تھا ہم تک مکمل پہنچا دیا ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کسی کمی بیشی کے، ذرہ برابر کسی خیانت کے، کمی بیشی کے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ملی اللہ کی طرف سے اسے اسی طرح صحابہ کرام تک پہنچا دیا ہے، اور صحابہ کرام نے ذرہ برابر کسی چیز کو نہیں چھپایا ہے۔ ہر چیز کو جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو، چاہے اس کا تعلق حدیث رسول سے ہو، جو کچھ اللہ کے رسول سے سنا اسے اگلی نسل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے کندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری ڈالی تھی۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا ذمہ داری ڈالی کہ جو حاضر ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں، یہ دوسروں تک جو غائب ہیں میری باتوں کو پہنچا دے۔ اگر مجھ سے ایک حدیث بھی سنے ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ذمہ داری دی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور صحابہ اکرام نے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھایا ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تحریف نہیں کی ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. لیکن روافض کا کیا عقیدہ ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں؟ حدیث رسول تو چھوڑ ہی دے، کہتے ہیں کہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا اللہ کے رسول پر، اس کا کتنا حصہ؟ 3 حصے میں سے 2 حصہ ہی چھپا لیا ہے، اور جو ابھی ہم تک پہنچا ہے، موجود ہے ہمارے درمیان، وہ 3 حصے میں صرف 1 حصہ ہے. 2 حصہ صحابہ کرام نے چھپا لیا اپنے اندر، پہنچایا ہی نہیں لوگوں تک. اور یہ جو 2 حصہ چھپایا ہے وہ کس سے متعلق تھا؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور امامت سے متعلق تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے. اسی کے بارے میں یہ 2 حصہ قرآن کا نازل ہوا تھا. کہتے ہیں کہ مکمل صورت حذف کر دیا. آپ ایک آیت کی بات کرتے ہو، ان کے مطابق قرآن کے اندر ایک صورت ہے سورۃ النورین، ایک صورت ہی سورۃ الولایہ. کہتے ہیں مکمل صورت صحابہ کرام نے حذف کر دی، لوگوں کو خبر ہی لگنے نہیں دیا کہ یہ سورہ بھی قرآن کا حصہ ہے. اعوذ باللہ من ذالک. یہ ان روافض کا عقیدہ ہے قرآن کریم کے بارے میں. حدیث رسول تو چھوڑ ہی دے، اسے تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے. قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن ورجنل نہیں ہے، اصلی نہیں ہے. ان کے یہاں اصول الکافی نام کی ایک کتاب ہے، ان کے امام کلینی کی، کہتے ہیں ان کے یہاں بہت بڑے امام ہے کلینی، ان کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اصول الکافی. ان کے نزدیک اصول الکافی کا کیا مقام ہے؟ ہمارے نزدیک جو صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے نا، ان کے نزدیک اصول الکافی کا یہی مقام ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. روافض کو آپ پوچھیں، ان کے نزدیک یہی مقام اصول الکافی کو حاصل ہے، سب سے صحیح ترین کتاب روئے زمین پر. اس کتاب کے اندر اچھا خاصا حصہ موجود ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ محرف ہے، اوریجنل نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں سے شروع ہو کر 3 صدی کے آخر میں 4 صدی کے شروع میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور وہاں سے شروع ہو کر آج تک روافض کے یہاں یہ متفقہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ قرآن اوریجنل ہمارے پاس نہیں ہے. امام غائب ان کے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور اصل اوریجنل قرآن کو لائیں گے. ان کے امام غائب جو 12ویں امام ان کے ہیں جو غائب ہو چکے تھے، کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور یہ اصل اور اوریجنل قرآن کو لائیں گے. یہ قرآن اصل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے. ابھی تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، ایران کے اندر ایک کتاب چھپی 100 سال پہلے تقریباً، یا 120-30 سال پہلے. ابھی 1447 چل رہا ہے نا، تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے. 1300 ہجری شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے. یہ ایک کتاب چھپی ایران میں جس کا عنوان کیا ہے؟ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. کن کی کتاب ہے یہ؟ شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم مرزا حسین نوری تبرسی کی. مرزا حسین نوری تبرسی کی یہ کتاب ہے جس کا عنوان ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. اس کتاب کے مصنف نے دعویٰ کیا عنوان کے اندر ہی کہ اس کتاب میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید محرف ہے، اوریجنل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہر شیعہ یہی عقیدہ رکھتا ہے، ہر رافضی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی وَنَزَّلْنَا کا لفظ موجود ہے اس کے بعد فی علی کا لفظ موجود تھا، ان لوگوں نے حذف کر دیا ہے. اسی وجہ سے
وہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ان سب نے مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو جمع کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نسخے تیار کرائے، تو ان نے آپس میں سازش کر کے تمام آیتوں سے نزلنا کے بعد فی علی کو حذف کیا، کیا کہ اس کو نکالو، اور جہاں جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت والی آیت تھی ان تمام کو حذف کر دیا، یہاں تک کہ ضرورت پڑی تو مکمل سورت کو حذف کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک سورت ہی سورت الحسین، کیا نام ہے ان کے نزدیک؟ سورت الحسین، اس کا نام بدل کر سورت الفجر کر دیا. والفجر وليال عشر جو سورت ہے نا، اس سورہ کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن اٹھائے آپ کو کیا ملے گا؟ سورت الفجر. کہتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورت الحسین ہے، ان لوگوں نے بدل دیا. یہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، تو حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا؟ صحابہ کرام نے ورجنل شکل میں پہنچا دیا ہے؟ حاشا وکلا. کہتے ہیں کہ انہوں نے خرد برد کر کے ہی اسلام کو پہنچایا ہے. اس وجہ سے جو اسلام آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ اس اسلام سے کسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے یہاں اسلام ایک عجیب صورت میں آپ کو نظر آئے گی. یہ مسالک کا اختلاف نہیں ہے، روافض کے یہاں ایک الگ اسلام ملے گا، متوازی ہے باضابطہ. اسلام جو اہل سنت کے یہاں موجود ہے، روافض کے یہاں ایک الگ اسلام، الگ ڈھانچہ موجود ہے. ان کے یہاں متعہ عظیم عبادت ہے. متعہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی اتفاق کر لے، کچھ مہر کے عوض تمہارے ساتھ 1 رات 2 رات 3 رات بتانی ہے، نہ ولی کی ضرورت، نہ گواہ کی ضرورت، نہ قاضی نکاح کی ضرورت، کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ زنا نہیں ہے تو پھر زنا کسے کہتے ہیں بتائیں؟ زنا کا راستہ چوپٹ کھول دیا اور اسے دین کا نام دیا. صرف دین کا نام نہیں دیا بلکہ عظیم عبادت قرار دیا اسے. اس طرح بے حیائی کو فروغ دیا ہے. اس لیے کوئی رافضی کنفرم نہیں کہہ پاتا کہ میرا باپ کون ہے. ان کے یہاں متعہ ہی عظیم عبادت ہے. ایک کتاب لکھی حسین الموسوی نے، للہ ثم للتاریخ. یہ کون تھا؟ خمینی کا سب سے خاص الخاص شاگرد تھا. اس کتاب کے لکھنے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، جس میں خمینی کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا انہوں نے. خمینی کے کالے کرتوتوں کا انہوں نے پردہ فاش کیا ہے. اس کے اندر خمینی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے متعہ کے تعلق سے، کہ عراق سے واپسی کے موقع پر ایک گھر میں ہم رکے. ایک بہت بڑے ان کے معتقد تھے اور ان کی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ خمینی نے متعہ کیا، اور وہ بچی ہم گھر کے روم کے باہر تھے، رات بھر چیختی رہی اور ہم سنتے رہے. یہ ان کے نزدیک عبادت ہے. اور یہ جو تحریکی حضرات نظر آتے ہیں نا آپ کو، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ ان تحریکیوں کو متعہ کی لت لگا دیا ان روافض نے. اسی وجہ سے ان کے زیادہ یہ فیور میں رہتے ہیں. اللہ بچائے ایسے دین سے، ایسے ایمان سے، جس میں لوگوں کو گناہ کے اندر نیکی اور دین کے نام پر ڈالا جائے. امام بربہاری رحمہ اللہ کا یہ قول انتہائی اہم ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ انہوں نے دین اسلام کو مکمل نہیں پہنچایا ہے، کچھ چھپا لیا تھا، اس سے بڑا گھناؤنا الزام صحابہ اکرام پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے سنگین الزام ہے، سب سے گھناؤنا الزام ہے صحابہ اکرام پر. اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے یہ تھوڑا طویل ہے اور وقت بھی تقریباً ختم ہونے کی طرف ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے. وہ موضوع ہے کہ عقیدے کے مسائل میں کیا قیاس کا
کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے درس سے ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سلف صالحین کے یہاں، صحابہ اور تابعین کے یہاں جو عقیدہ و منہج تھا، جو دین و ایمان تھا، آخری سانس تک اس عقیدے و منہج پر، اس دین و ایمان پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے تمام دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرے، ذلیل و رسوا کرے، اور ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.